یہ ویڈیو اس وقت ریکارڈ ہو رہی ہے جب مجھے گرفتار کر لیا گیا، یا ہو سکتا ہے یہ مجھے مار، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب سے 5 گھنٹے کے بعد اگر انہوں نے مجھے نقصان پہنچایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عمران ریاض خان کو گزشتہ رات آدھی رات کے وقت گرفتار کر لیا گیا ہے، شب خون مارا گیا ہے۔ ایک آدمی کو کس وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ عمران ریاض خان ایک عرصے سے کہہ رہا تھا کہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، مجھے کڑیاں دی جا رہی ہیں، مجھے کہا جا رہا ہے کہ اس طرح نہ کرو، اس طرح نہ کرو، اس کا ساتھ چھوڑ دو، اس کے ساتھ آ جاؤ۔ عمران ریاض خان کی طرف سے ایک ہی بات کی جا رہی تھی، ان کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ مجھے اداروں کی طرف سے کہا گیا یہ لوگ غدار ہیں، یہ لوگ لٹیرے ہیں، یہ لوگ چور ہیں، ان لوگوں نے پاکستان کے خلاف بہت کچھ کیا ہے، پاکستان کا نام بدنام کیا ہے، پاکستان کے وسائل کو لوٹا ہے، پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اداروں کے کہنے پر ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا، ان کے خلاف میں نے لڑائی مول لے لی، لیکن ادارے اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ پاک ہیں، یہ صاف ہیں، ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہہ رہے ہیں بلکہ ان لوگوں کو انہوں نے اقتدار میں لا کر بٹھا دیا ہے۔ عمران ریاض خان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے مجھے آپ نے پہلے قائل کیا تھا اور میں لڑائی پر تل گیا تھا، لڑائی کی مجھے اس میں نقصان ہوا، جس طریقے سے آپ نے کہا تھا اسی کے مطابق میں نے کیا تھا، لیکن آج آپ اپنی بات سے پھر گئے ہیں، مکر گئے ہیں۔ آپ نے جس طرح سے پہلے مجھے قائل کیا تھا آج مجھے آپ اسی طرح سے قائل کریں کہ یہ لوگ کس طرح سے پاک ہو گئے، صاف ہو گئے، ڈاکو نہیں رہے، لٹیرے نہیں رہے، ان کی غداری حب الوطنی میں بدل گئی ہے۔ مجھے آپ قائل کر لیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ مجھے قائل کرنے کی بجائے مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اور عمران ریاض خان کو جس وجہ سے گرفتار کیا گیا وہ وکلا کنونشن میں ان کی عمران خان کی موجودگی میں تقریر تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے جواب چاہیے، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ مجھے غدار کہنے والے خود غدار ہیں، ان کی طرف سے بڑے پرجوش طریقے سے بات کی گئی تھی اور سچی بات کی گئی تھی۔ ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، جواب دینے کی بجائے ان پر ایک رات میں 17 مقدمے درج کر لیے گئے، اور ان مقدموں کے بعد ان کو گزشتہ رات گرفتار کر لیا گیا۔ کہاں سے گرفتار کیا گیا؟ اسلام آباد ٹول پلازا کے اس طرف جو اسلام آباد کی حدود میں آتا ہے۔ اسی بنا پر انہوں نے رات کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش کی، وہ تو گرفتار تھے۔ ان کے ساتھیوں نے، ان کے وکلا نے آدھی رات کو جس طرح سے ہماری عدلیہ کے دروازے کھلتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی دروازہ کھلا، لیکن وہ ساتھ ہی بند ہو گیا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ صبح 10 بجے سماعت کی جائے گی، اور پھر صبح 10 بجے تک کئی گھنٹے درمیان میں آتے ہیں۔ ان کئی گھنٹوں میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور بہت کچھ ہو گیا۔ جب سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ عمران ریاض کی گرفتاری اٹک کی حدود سے ہوئی ہے۔ ہمارا حکم یہ تھا کہ اسلام آباد کی حدود سے اگر گرفتاری ہوتی تو ہم اس کا ایکشن لیتے۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اسلام آباد کی حدود سے گرفتاری ہوئی ہے، اور ناظرین آپ اندازہ کر لیں کہ عمران ریاض خان کو گرفتار کرنے والے کتنے مضبوط ہاتھ ہیں جنہوں نے ان کو پکڑا ہے اور پکڑ کر جیل میں ڈالا ہے، اور پھر سارا کچھ انہی کی مرضی پر، انہی کی منشا پر، انہی کے حکم پر، انہی کی خواہش پر ہو رہا ہے۔ تو عدالت کی طرف سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے اس کیس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ عمران ریاض خان بدستور قید میں ہیں، اور ان کو قید کرنے والے کتنے طاقتور ہیں۔ عمران ریاض خان ایک بہت بڑی آواز ہے، بہت بڑی شخصیت بن گئی ہے۔ ان کو انہوں نے ایک عام صحافی سے ایک لیڈر بنا دیا ہے، ایک بڑا صحافی بنا دیا ہے۔ یقیناً وہ بہت بڑے دل گردے کا آدمی ہے، بہت بڑا، بہت بہادر آدمی ہے، بہت بڑا صحافی ہے، اس میں کسی شک کی بات نہیں ہے۔ ان کی حمایت میں پی ٹی آئی کی طرف سے احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے، اور ان کے جو ساتھی اینکر ہیں وہ بھی اس پر ویڈیو بنا رہے ہیں اور ان کے حق میں کھڑے ہیں۔ تو یہاں پر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں
کہ اس حکومت کے بارے میں بہت سے لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، ان میں سے کئی کو گرفتار کیا گیا ہے اور کئی اور کو بھی گرفتار کیا جائے گا، تو ان کی آواز کون بنے گا؟ پہلے گرفتار ہونے والوں کے بارے میں کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، اگر آواز اٹھائی ہے تو وہ شہنائیوں کی گونج میں دب کے رہ گئی ہے۔ یہ شہنائیاں حکومت کی طرف سے بجائی جا رہی ہیں، عام آدمی کی آواز پھر کون اٹھائے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ جن لوگوں سے یہ سوال ہے وہ آج کل بڑی طاقت میں ہیں، بڑے زور میں ہیں، بڑی پاور میں ہیں، اور ان کی آنکھوں پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اتنی چربی چڑھ چکی ہے اپنے اقتدار کی، اپنے اختیار کی، کہ اس نشے میں ان کو کچھ نظر نہیں آتا، کوئی بے انصافی نظر نہیں آتی، کوئی ظلم نظر نہیں آتا، کوئی ستم نظر نہیں آتا۔ تو ایسے معاشرے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ کفر کا معاشرہ چل سکتا ہے، ظلم کا معاشرہ نہیں چل سکتا۔ تو ناظرین، پاکستان میں جو آج کل معاشرہ قائم ہو چکا ہے، نیوٹرل نے، صرف ایک نیوٹرل نے جو معاشرہ یہاں پہ قائم کر دیا ہے، اس میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جدھر دیکھ لیں آپ کو ظلم نظر آئے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ ایسا معاشرہ کب تک چلتا ہے۔ ناظرین، اس سے ملتی جلتی ایک ویڈیو ہم نے اس سے پہلے بنائی تھی، وہ ایک سٹوری کی صورت میں ہے، ایک کہانی کی صورت میں ہے، وہ بھی ملاحظہ کیجئے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔